السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم جتنے انسان نظر آ رہے ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے، جو ہمارے بعد آئیں گے، یہ نفس واحد سے پیدا ہو گئے. اور اس کو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے بالکل ابتدائی آیت میں ذکر فرمایا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تم سب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں، مراد آدم اور حوا ہے علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے پیدا ہوا، سب ان کی اولاد. اور پھر ان کی اولادیں بڑھتی چلی گئی. جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، وہیں ان کی دائیں فصلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے. پھر دنیا بہت بڑھ گئی تو ایک خاتون ہے، ان کو پیدا کیا بغیر باپ سے، جس کا ذکر جو میں نے ابھی آیت پڑھی اس میں آیا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. کہ فرشتے جب کہنے لگے اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھ کو چنا ہے، انتخاب کیا اتنے ساروں میں سے ایک کو. جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کے ساتھ صفت آتی ہے مصطفیٰ، چنے ہوئے. وطہرکی، اور تجھ کو ستھرا بنایا ہے. یعنی جب بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے پیدا فرما دیا. لوگوں کو یاد رہے کہ انہوں نے منہ کالا نہیں کیا، اس لیے اللہ فرما رہا بتا. اور سارے عالم کے لیے تمہارا انتخاب کیا.
وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ساری عورتوں میں سے، ساری دنیا کی عورتوں میں سے انتخاب ہوا حضرت مریم رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت مریم کون تھی؟ خاتون تھی، اور اللہ رب العزت نے جہاں مردوں کے حقوق رکھے وہاں عورتوں کے بھی حقوق رکھے، برابر حقوق رکھے، بلکہ بعض جگہ تو عورتوں کے حقوق مردوں سے بڑھ گئے، مردوں کے حقوق کم رکھے۔ کمانے کھانے کا، کما کے لانے کا حق مرد کا ہے، عورت کا نہیں۔ وہ کہے گی تم کھلاؤ، باپ کے زیر اثر ہے باپ کھلائے گا، بھائی کے زیر تربیت ہے بھائی کھلائے گا، شادی ہو گئی تو شوہر کے زیر اثر آ گئی تو شوہر کے ذمہ ہے، شوہر نہیں ہے تو بیٹے کے ذمہ ہے، تم کھلاؤ، میرے ذمہ نہیں ہے کما کے لاؤ۔ اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی مصیبت ہو وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ نہیں رکھتا اس کا۔ دیکھیے یہاں اس کا حق بڑا رکھا کھانے میں، آپ کا نیچے رکھتا ہے۔ اور یہ عورت ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت جہاں ناقص العقل ہے وہاں ناقص دین بھی ہے۔ عقل اس کی کمزور ہے، یہی وجہ ہے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کے سارے مقام، سارے عزت کے باوجود جج نہیں بن سکتی۔ جج بنے گی، مدعا اور مدعا علیہ وہاں پر موجود ہوں گے، جرح کرنی پڑے گی، تو غیر کے سامنے جرح کیسے کرے گی؟ منع کر کے جج نہیں بن سکتی۔ اور حاکم وقت بھی نہیں بن سکتی، اس سب چیز ہونے کے باوجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناقص العقل ہے، فیصلے کیسے کرے گی؟ اور ناقص الدین بھی ہے، مہینے کے کتنے دن ہیں جہاں عبادت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو دین کے معاملے میں ناقص ہے۔ اگرچہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا ان دنوں کو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ نے معاف کر دیا، روزے رکھے گا۔ اس ناقص العقل اور ناقص الدین ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں اچکر لے جاتی ہے۔ یہی عورت کتنے کام کرا لیتی ہے، وہ دیندار کے گھرانے میں ہو، ایک عام آدمی کے گھرانے میں ہو، اپنی بات منوا لیتی ہے، ساری بات منوا لیتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بات منوانے کی صلاحیت عورت کے اندر ہے، جبھی تو آپ اس کی بات مانتے ہیں۔ یہ اللہ نے اسے عزت دی کہ بات منوا لیتی ہے۔ تو عورت اگر اپنی اس صلاحیت کو مثبت استعمال کر لے تو کیا خوبی ہو جائے۔ جب وہ یہ منوا سکتی ہے کہ میں یہ رسم کرنا چاہتی ہوں، رسم کروں گی، آپ مجبور ہیں، کتنا بھی سمجھا دیں گے، کچھ نرمی کر لیں گے، رسم ہو جائے گی۔ تو وہاں عورت یہ بھی تو کر سکتی ہے نا، تم نماز نہیں پڑھتے، جب تک نماز نہیں پڑھو گے میرا تمہارا نبھاؤ ممکن نہیں۔ پڑھے گا ضرور پڑھے گا، اللہ کی نہیں پڑھے گا بیوی کی تو پڑھے گا۔ تو یہ کام عورت کو بھی کرنا۔ اچھا، روزے رکھنے میں بعض گھرانے ایسے ہیں کہ بلا وجہ کے لوگ مرد گھروں میں روزے نہیں رکھتے، عورتیں رکھ رہی۔ عورت کو بات منوانے کی صلاحیت ہے، وہ اگر یہ کہے کہ بھئی میں تمہیں رمضان میں پکا کے نہیں دوں گی، کچھ جو چاہے کرو، کہیں سے لے کر کے آؤ، کسی سے پکواؤ، میں گھر میں نہیں چلنے دوں گی، یہ سلسلہ روزہ رکھے گا۔ ایسے مرد موجود ہیں، اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، حج نہیں کرتے، عورت یہ منوا سکتی ہے اس سے کہ اللہ نے جب تمہیں استطاعت دی ہے حج کرو، ورنہ نبھاؤ مشکل ہے۔ جہاں دنیا کے کام کرا لیتی ہے یہ بھی کرا سکتی ہے۔ ناقص العقل والدین ہونے کے باوجود عقل مندوں کی عقلیں اچک لیتی ہے، یہ کام بھی کرا سکتی ہے، یہی عورت ہے۔ ایک اللہ کی ولیہ ہے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ،
بہت بڑے مرتبے پر ہے. اور دیکھیے اللہ کا ولی بننے کے لیے عورت اور مرد کوئی بھی محنت کرے، مشقت کرے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے، ولی بن جائے. نبی نہیں بن سکتا، ولی بن جائے. ولی بننا آپ کے اختیار میں ہے، مرد کے اختیار میں بھی ہے، عورت کے اختیار میں بھی ہے. نبی اور رسول بننا ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں تھا. اللہ نے آخری نبی حضور علیہ السلام کو بنا دیا، اختیار ختم. اختیار تو ہے، کرے گا نہیں اب کیونکہ آخری نبی، لیکن ولی بن سکتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی ولیہ ہے، اور اتنی بڑی ولیہ ہے کہ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن بڑے جوش کے ساتھ گھر سے نکلی پردے کی حالت. ایک ہاتھ میں برتن ہے، اس میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں برتن ہے، اس میں پانی ہے. جا رہی چلی. کسی نے کہا رابعہ کیا بات ہے، بڑے جوش میں ہو، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ جو آگ ہے، اس آگ سے جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں، اور جس میں پانی ہے، اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھانا چاہ رہی ہوں. دیکھو تو اللہ کا غضب دیکھو. ہم میں سے جو عبادت کرتا ہے جنت جہنم کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں تو نہیں کر رہا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤ. اللہ کی محبت کہاں گئی؟ اللہ کا تعلق کہاں گیا؟ تو میں جا رہی ہوں، اس آگ سے جنت کو جلاؤں گی، پانی سے جہنم کو بجھاؤں گی. کون ہے یہ؟ کون کہہ رہی ہے؟ عورت کہہ رہی ہے. اس امت کی، امت محمدیہ کی ایک ممتاز فرد. اور یہی رابعہ بصریہ ایک دن مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی. مردوں میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وقت کے شیخ ہیں، سلسلہ چشتیہ کے بڑے اماموں میں سے ہیں. اور جب سلسلہ چشتیہ ان تک پہنچتا ہے، ان سے براہ راست حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. تابعی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں. یہ رابعہ بصریہ ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی. گھر پہنچی، حسن بصری گھر پہ نہیں تھے. کہاں گئے؟ کہنے کہ جی وہ دریا کے کنارے گئے، وہاں کچھ اللہ کی عبادت کرتے ہو. انہوں نے کہا اچھا. یہ دریا کے کنارے پہنچی. اب جب دریا کے کنارے پہنچی تو بڑا عجیب منظر دیکھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے پانی کے اوپر بالکل بیچ میں مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا ہے. نہ مصلی ڈوبتا ہے نہ گیلا ہوتا ہے. یہاں سے وہاں تک کیسے گئے؟ بات آئی دل میں. رابعہ بصریہ کہنے لگی اوہ اتنا بڑا اللہ کا آدمی اور یہ تکبر. اس کو یہ ویسے تو ان کی کرامت تھی نا، حدیث میں آتا ہے کرامات اولیاء حق. اللہ جس سے چاہے ایسا ظہور فرما دے، اس کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں. انہوں نے کہا ایسا تکبر. انہوں نے اپنا مصلی ڈالا زمین پہ. اللہ نے حکم دیا اس کے مصلی کو، رابعہ بصریہ کے مصلی کو حسن بصری کے اوپر معلق کر دو نا. اور رابعہ بصریہ اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں. مصلی نہیں گرتا. حسن بصری نے تھوڑی دیر میں دیکھا تو جلدی سے مصلی سمیٹا سائڈ میں آ گئے کنارے پر، بڑے شرمندہ ہوئے. رابعہ بصریہ آئی، کہنے لگی کہ تم اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو، اور دیکھو کام یہ کیسا ہو رہا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا شاید خدائی تمہارے اندر آ گئی. دیکھنے والا تھوڑی دیر یہ سمجھے گا کہ شاید سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. یہ کیا کام کیا تم نے؟ تو حسن بصری کتنے بڑے امام ہیں. رابعہ بصری سے کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. ایک اتنے بڑے آدمی کی اصلاح ہو گئی نا. کس سے ہوئی؟ کون ہے یہ؟ عورت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ہم سب کی ماں، اللہ ہمارا حشر ان کے قدموں میں نصیب فرما دے.
حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے، جو دین دیا ہے، اس آدھے دین کو میرے صحابہ سے حاصل کرو اور آدھے کو عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو رضی اللہ عنہ۔ آدھا دین عورت بیان کر رہی ہے، فتویٰ دے رہی ہیں، مسئلہ بتلا رہی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے دین پھیل رہا ہے، عورت کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، اگر اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال نہ کرتی تو ہمیں آگے پتہ نہ چلتا۔ حدیث بیان ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص، ایسا باپ اور ایسی ماں جس کی 3 اولادیں ہوئیں اور وہ تینوں اولادیں شیر خوارگی کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے میں 2 سال کی عمر تک، اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اللہ اس باپ کے لیے، اس ماں کے لیے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ ایک حدیث بیان ہوئی، کیوں؟ اس لیے اس میں بھی ماں کا درجہ زیادہ ہے، باپ کا کم ہے۔ جب اولاد رخصت ہوتی ہے، اولاد جاتی ہے ماں باپ کے سامنے، تو باپ کا جو صدمہ ہوتا ہے وہ 2-4 دن میں ختم ہو جاتا ہے، ماں کا صدمہ بہت دن تک رہتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے نا جیسے اس کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے چلا گیا، 9 مہینے تک اس کی پرورش کی تھی پیٹ میں، ٹکڑا کٹ کے چلا گیا، اس کا غم بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تسلی دی کہ دیکھو جس کے ساتھ ایسا ہو تو دونوں کے لیے اللہ نے جنت میں وعدہ فرمایا، 3 بچے چلے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے 2 گئے ہوں تو؟ آپ نے فرمایا 2 پہ بھی یہی وعدہ ہے۔ اگر سوال نہ کرتی تو پتہ نہیں چلتا نا، ہم تو کہتے بس 3 پہ ہے۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 گیا ہو تو؟ فرمایا 1 پہ بھی یہی وعدہ ہے، دونوں کو جنت سے وعدہ ہے۔ اور پھر ساتھ میں چوتھی بات ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی عورت حمل سے ہو اور ایسا حمل جس میں بچے میں جان پڑ چکی ہو، حمل گر جائے، تب بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس عورت کو، وہ ماں ہے نا، اس کو اور اس کے بچے کے باپ کو، دونوں کو جنت دے گا۔ حدیث پوری نہیں ہوئی، یہ سوال کر کے 3 چیزیں مزید معلوم ہو گئی نا۔ جو فرمایا آدھا علم ان سے حاصل کرو، کون ہے یہ؟ خاتون ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ میدان محشر میں ماں یا باپ یا دونوں وہ لائے جائیں گے نا، انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم لازم ہو گئے، لائے جائیں۔ فرشتوں کا حکم ہوگا جنت میں ڈالو، جہنم میں پھینک دو۔ حدیث میں آتا ہے یہ بچے راستے میں آ جائیں گے، یہ جو شیر خوارگی کی حالت میں فوت ہو گئے، کہاں لے جا رہا ہوں اما ابا کو؟ فرشتے کہیں گے جہنم میں پھینکنے جا رہے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانے دیں گے، ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیجو جو ہمیں جنت میں بھیج رہا ہو۔ بہت دیر ہوگی، بچے کی ضد ہے، بادشاہ ہے، وہ بھی بچے کے آگے جھک جاتا ہے، فرشتوں کو بھی جھکنا پڑا۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے واپس آئیں گے اللہ کے پاس، کہیں گے یا اللہ یہ تو بچے تو بالکل اڑ گئے، جانے ہی نہیں دیتے۔ اللہ فرمائیں گے بچوں کو بلاؤ، بچے بلائے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے بیٹا بات یہ ہے، دیکھو ان کا یہ گناہ، ان کی یہ معصیت، ان کی یہ نافرمانی، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کہیں گے ہم نہیں جانے دیں گے، اللہ ہم نہیں جانے دیں گے، آپ نے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے تو ہمارے ماں باپ جنت میں نہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر یہ ہو کہ آپ جہنم میں بھیج رہے ہیں، ہمیں بھی جہنم میں بھیج دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے بڑے جھگڑالو ہو تم، جاؤ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ حدیث کہاں سے معلوم ہوئی؟ عورت سے۔ عورت تو اتنی بڑی چیز ہے،
امام ابو جعفر رحمہ اللہ تعالی، جن کی حدیث کی ایک کتاب ہے جس کو عرف میں کہتے ہیں تحاوی شریف، اس کا اصل نام ہے شرح معانی الآثار۔ ان کی جو بیٹی ہیں وہ محدثہ ہیں، اور یہ امام ابو جعفر تحاوی جو ہیں یہ حدیث بیان کرتے ہیں، بیٹی لکھ رہی ہے۔ وہ جب سب لکھا یہ تحاوی شریف بن گئی۔ آج بڑے بڑے محدث اس کو پڑھتے ہیں، اپنے زمانے کے محدثین نے پڑھا، معلوم ہوا کہ یہ جو ان کی بیٹی تھی یہ بھی سب کی استاد ہے، سب اس کے شاگرد ہیں۔ یہ کون تھی؟ عورت ہی تو تھی، کتنی بڑی محدثہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، فقیہہ ہیں، کون تھی؟ عورت ہی تو تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ عورت ہی تو تھی۔ رابعہ بصریہ کون تھی؟ عورت ہی تو تھی، جن کے ذریعے سے اتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ ہمارے یہاں تو عورتوں کو یہ عزت ہے، یہ عزت ہے، اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، اور اس عزت کی وجہ سے ہم انہیں سر پر بٹھاتے ہیں۔ سارے جتنے میں نے پتہ نہیں کتنے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں عورتوں پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا، ان کی عزت تو کم نہیں ہوئی، ان کی تو عزت بڑھی۔ اللہ نے عزت دیا عورتوں کو۔ وہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی یہ کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، یہ بے عزتی انہیں مبارک ہو، ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی کے رکن تھے اپنے زمانے میں۔ ایک عورت کھڑی ہوئی ممبر تھی اسمبلی کی، کہنے لگی کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ شوہر جو ہے، مرد جو ہے، اس کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو تو ایک کی اجازت ہے، ہم کیوں نہیں 4 کر سکتے؟ مفتی صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے بھئی بات یہ تم 20 کرو، ہم تھوڑی روکیں گے۔ قرآن کا حکم تو ان کے لیے جو قرآن کی مانے، جو قرآن کی نہیں مانتا جو جائے کرتا پھر۔ قرآن کا حکم کس کے لیے؟ جو قرآن کی مانے۔ تو پتہ چلا یہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو مدینے کی ریاست کا نعرہ لگانے والے کے زیر سایہ ہوا ہے جو کچھ ہے، اور مدینے کی ریاست کا نعرہ لگانے والے کو جو لایا نکے کا ابا اس کے نیچے ہوا ہے۔ اس کو شرم نہیں آئی؟ کھلاڑیوں سے ملتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں نا، 25 کھلاڑی کھیل رہے ہیں، لاکھوں انسان جو ہے سڑکوں پہ جو ہے وہ بے عزت ہو رہا ہے، ان سے مل رہا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ہر بات میں آگے بڑھتا ہے۔ ہمیں ایسی عزت دی چاہیے۔ میں ایسے لوگوں کی عزت، ان کے چھوٹے والوں کی عزت ہے، بڑوں کی کوئی عزت نہیں میرے دل میں تو کم از کم نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرمائے، اور ایسی بےغیرتی سے جو اسلام آباد میں ہوئی، اللہ ان بےغیرتوں کو، ان کنجروں کو تباہ و برباد فرمائے۔ ہر غیرت مند مسلمان کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں زبان سے روکو، طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکو، اس کی بھی نہیں ہے دل سے تو برا سمجھو۔ ہم تو اس نہج میں دل سے تو برا سمجھے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ حضور فرماتے ہیں دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کی ادنا نشانی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔